کیا اسرائیل امن چاہتا ہے یا یہ صرف وقت حاصل کرنے کی ایک چال ہے؟ محض 2 گھنٹوں کے اندر اسرائیل کے 2 متضاد بیانات نے پوری دنیا کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ ایک طرف مذاکرات کی دعوت اور دوسری طرف کوئی جنگ بندی نہیں کا اعلان۔ جانیے اس پراسرار سفارتی کھیل کی مکمل کہانی۔ 9 اپریل 2025 کی شام اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر سے ایک اہم خبر سامنے آئی۔ اس سرکاری پیغام میں کہا گیا کہ لبنان کی حکومت نے بار بار اسرائیل سے براہ راست بات چیت کی درخواست کی تھی، جس سے اب اسرائیل نے قبول کر لیا ہے۔ نیتن یاہو نے اپنی کابینہ کو حکم دیا کہ لبنان کے ساتھ فوراً مذاکرات شروع کیے جائیں۔ ان مذاکرات کا مقصد لبنان کے مسلح تنظیم حزب اللہ کو تنہا کرنا اور دونوں ملکوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے امن قائم کرنا بتایا گیا تھا۔ اسرائیل نے اس بات کی بھی تعریف کی کہ لبنانی حکومت بیروت شہر سے مسلح گروہ کو نکال کر وہاں اپنی فوج کا کنٹرول چاہتی ہے۔ اس بیان سے دنیا کو لگا کہ شاید اب مشرق وسطی میں امن آ جائے گا۔ ابھی دنیا امن کی امیدیں لگا رہی تھی کہ صرف 2 گھنٹوں کے بعد نیتن یاہو نے ایک ویڈیو پیغام جاری کر کے سب کچھ بدل دیا۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ لبنان میں کوئی جنگ بندی نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی فوجیوں اور عوام کو پیغام دیا کہ اسرائیل حزب اللہ پر فوری طاقت سے حملے جاری رکھے گا اور یہ تب تک نہیں رکیں گے جب تک اسرائیل کی سرحدیں محفوظ نہیں ہوتی۔ اس اچانک بدلے ہوئے بیان سے ثابت ہوا کہ اسرائیل مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے باوجود اپنی فوجی کارروائی روکنے کو تیار نہیں ہے۔ ماہرین اسے اسرائیل کی ایک چال قرار دے رہی ہیں تاکہ وہ دشمنوں پر دباؤ برقرار رکھ سکے۔ اسرائیل کے اس رویے پر پاکستان اور ایران نے سخت رد عمل دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نمائندے نے سچائی سامنے لاتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو 2 ہفتوں کا معاہدہ ہوا تھا، اس میں لبنان کا نام واضح طور پر شامل تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی لبنانی وزیر اعظم کو فون کر کے یقین دلایا کہ پاکستان کی کوششوں سے ہونے والی جنگ بندی میں لبنان بھی شامل ہے اور اسرائیل کا حملہ جاری رکھنا معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ دوسری طرف ایران نے اسے اسرائیل کا دھوکہ دہی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر لبنان پر بمباری نہیں رکتی تو اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے حزب اللہ کو بیروت سے نکلوا دیں اور بمباری کے ذریعے انہیں جنوبی لبنان میں اتنا کمزور کر دیں کہ وہ دوبارہ کھڑے نہ ہو سکیں۔ یمن کی کوشش کم اور دشمنوں کو تھکانے کی حکمت عملی زیادہ لگتی ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات اس بیانات کے جنگ کا فیصلہ کریں گے۔ اگر پاکستان اور امریکہ مل کر اسرائیل کو لبنان میں حملے روکنے پر مجبور کر پاتے تو یہ امن معاہدہ محض کاغذ کا ایک ٹکڑا بن کر رہ جائے گا۔ آپ ایک ہاتھ میں بندوق اور دوسرے میں امن کا جھنڈا لے کر سچے مذاکرات نہیں کر سکتے۔